مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. باب کلام الرب مع جبرائیل ونداء اللہ الملائکہ. حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل أن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادي جبرائيل في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. میں نے بخاری شریف کی کتاب التوحید کے اس باب سے حدیث پاک پڑھی ہے. باب ہے باب کلام الرب مع جبرائیل علیہ السلام کہ باب بیان رب تبارک و تعالی کے کلام کا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو کلام کیا اس کا بیان، اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی کلام رب کی بات نہیں بلکہ اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو پکارنا اور فرشتوں کو ندا کرنا، اس کا بیان ہے. یہ تو باب ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث پاک تو یہ ذکر کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا. اور یہ حدیث پاک پہلے بھی بخاری شریف میں گزر چکی ہے، تو جہاں پر بھی کتاب التوحید کے اندر بھی یہ ذکر کی گئی. اور یہ آخری پارہ بخاری شریف کا 30واں جز، اس کے اندر یہ باب اور یہ حدیث پاک ہے. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، بے شک اللہ جب محبت کرتا ہے کسی بھی بندے سے،
تو پھر محبت کرنے کے بعد اللہ رب العزت ظاہر ہے کہ وہ اس تک خیر اور بھلائی کو پہنچاتا ہے۔ کس طرح خیر کو پہنچاتا ہے؟ کیونکہ محبت ہے بندے سے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر وہ خیر کیسے پہنچاتا ہے، بھلائی کیسے کرتا ہے اپنے اس بندے سے جس سے اسے پیار ہوتا ہے، اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کیسے قریب کرتا ہے اس کا ذکر کیا۔ بے شک اللہ جب محبت کرے کسی بندے سے تو پہلے وہ کوئی بندہ ہوتا ہے، عبداً یہ نکرہ ہے، لیکن جب اس کوئی بندہ اس سے جب محبت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کو، تو پھر فرمایا کہ نادا جبرائیل، وہ پکارتا ہے، ندا کرتا ہے جبرائیل کو۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور ندا کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام رب کی ندا پہ فوری طور پہ حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ندا کر کے، اے جبرائیل ان اللہ قد احب فلانا، پہلے کوئی بندہ تھا اور جب رب کو محبت ہوئی تو اللہ رب العزت پسند یہ کرتا ہے کہ اب میں فرشتوں کا جو سردار ہے جبرائیل، اب میں اسے بھی بتاؤں کہ مجھے محبت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو پکار کے اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ قد احب فلانا، بے شک اللہ نے ضرور محبت کی، ضرور محبت کی، اور آگے نام بھی لیتے ہیں۔ پہلے کوئی بندہ ہے لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ مجھے کسی بندے سے محبت ہو گئی، اللہ رب العزت اس کا نام لیتا ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قد کے ساتھ بیان کرتا ہے، تاکید کرتے ہوئے، بے شک پہلے انا بھی ہے پھر قد بھی ہے۔ اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے، یہ منکروں سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، کافروں سے، یہودیوں سے، دین کے باغیوں، دشمنوں سے، اللہ کے ولیوں کے جو مخالف ہیں، گستاخ، ان سے تو باتیں ہی نہیں ہیں۔ اگر ان سے بات ہو پھر تو تاکید کی وجہ بنتی ہے کہ چونکہ وہ رد کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بات کر رہا ہے تو فرمائے بے شک اور ضرور۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جو کہ سارے فرشتے ہی اللہ پاک کی ہر بات کو مانتے ہیں، وہ نافرمانی تو کرتے ہی نہیں، جو رب کہتا ہے اسے مانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب رب بات کرتا ہے تو فرماتا ہے ان اللہ قد احب فلانا، بے شک اللہ نے ضرور محبت کر لی فلاں بندے سے، اس کا نام بھی لیتے ہیں، فلاں سے اللہ نے محبت کر لی۔ یعنی معنی کیا کہ وہ فلاں جو ہے وہ اب میرا محبوب ہو گیا، میں محب ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں۔ اور وہ جو فلاں بندہ ہے نام لے کے فرماتا ہے اللہ کریم کہ وہ اب میرا محبوب ہے۔ ان اللہ قد احب فلانا، اور یہ ماضی کے صیغہ کے ساتھ یہاں پہ تو ذکر کیا گیا ہے، اور پہلے کتاب الادب کے اندر بھی یہ روایت ہے، وہاں بیان ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ نہیں، اس میں ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں مضارع کا صیغہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت وہ کیا ندا کرتا ہے، اس روایت کے اندر جو پہلے گزر چکی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہے، اس کے راوی بھی وہی ہیں، لیکن اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ان اللہ یحب فلانا،
محبت کرتا، اب بے شک اللہ محبت کرتا ہے فلاں سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت ندا کر کے یہ خبر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کو محبت ہے، اللہ محبت کرتا ہے فلاں سے۔ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ دونوں کو جب روایتوں کو ملاتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کو اس سے محبت ہوئی تو وہ پھر محبت ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جب محبت کر لیتا ہے نا کسی بندے سے تو پھر اس میں استمرار اور دوام بھی ہوتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ ماضی کی بات کر دی ایک روایت کے اندر، یعنی ماضی میں کسی لمحے اللہ رب العزت نے محبت جب کر لی تو اب یہ نہیں کہ وہ ماضی میں محبت تھی تو بس وہ ختم بھی ہو گئی ہو، نہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اب بھی اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے سے محبت ہے، اب بھی وہ محبت کر رہے۔ اور مضارع کے اندر زمانہ حال کا بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی ہوتا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فلاں بندے سے محبت کر لی اور اب محبت کر رہا ہے اور آئندہ محبت کرتا رہے گا، محبت کرتا رہے گا۔ اب یہ محبت پکی ہو گئی، کبھی یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ محبت، یہ اشارہ کر دیا گیا کہ ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے اور زمانہ مستقبل میں ہے۔ مستقبل میں اللہ پاک کو محبت ہے، یہ استمرار کی طرف اشارہ ہوتا ہے دونوں روایتوں کو ملانے سے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ فرماتا ہے، پہلے حضرت جبرائیل کو یہ فرماتا ہے، باقی فرشتوں سے بات نہیں کرتا۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے جو عام فرشتے ہیں ان سے بات ہو جاتی، اللہ کریم بتا دیتا، فرما دیتا کہ فلاں سے اللہ نے محبت کر لی یا فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل سے بات کی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے پھر فرشتوں، باقی فرشتوں کو بتایا اور اظہار کیا۔ کیوں؟ یہ بھی ان کے درجے کی بلندی کا اظہار ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی جو منزلت ہے، جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ڈائریکٹ جو فرشتوں کا سردار ہے اس سے بات فرما رہے ہیں، اس کو خبر دے رہے ہیں اور اسے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی، اللہ نے فلاں سے محبت کر لی، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اور اللہ فلاں سے محبت کرتا رہے گا۔ یہ باتیں تو حضرت جبرائیل سے رب نے کر لیں۔ فَيُحِبُّهُ جبرائیل، سمجھدار جو ہوتے ہیں نا اور جو مؤدب ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں، وہ تو اشارہ ملتے ہی نا محبوب کا وہ فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے جبریل مجھے محبت ہو گئی ہے تو بھی محبت کر، رب نے تو صرف اتنا فرمایا کہ اے جبریل، بلکہ فرماتا ہے یہ مطلق ہے نا، یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی اللہ کسی سے محبت کرتا ہے یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ حضرت جبرائیل کو فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے فلاں سے محبت کر لی۔ اب اس کے بعد کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی کہ فرماتا کہ جبرائیل تو بھی کر محبت، لیکن یہ بھی رب کی دیکھو شدید محبت ہے اس بندے سے کہ اللہ رب العزت صرف اتنی خبر ہی نہیں دے رہا کہ مجھے فلاں سے محبت ہو گئی اور میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میں اس سے محبت کرتا رہوں گا، اتنی بات ہی صرف فرما دیتا تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب بھی کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے
تو وہ جبرائیل کو ندا کر کے پہلے اپنی خبر دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اللہ نے فلاں بندے سے محبت کر لی، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اور محبوب بندہ ہے، محبوب بندہ تھا، محبوب بندہ رہے گا، یہ بتا کے پھر اللہ کریم فرماتا ہے، حضرت جبرائیل کو آرڈر جاری کرتا ہے، حکم دیتا ہے، فرماتا ہے میں نے اپنی بات تو کر لی ہے نا، بتا دی ہے، اب ذرا دیکھ، فَأَحِبَّهُ، لہذا تو بھی محبت کر، حکم دے دیتے ہیں۔ لہذا یہ فا کہہ کے پہلی بات پہ اگلی بات کو ترتیب دی ہے، مرتب کی ہے کہ چونکہ میں محبت کرتا ہوں میری وجہ سے اب تو بھی محبت کر۔ بے شک اللہ نے محبت کر لی فلاں سے، فَأَحِبَّهُ، لہذا تو بھی محبت کر، یہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں۔ یہ ایسی پیار والی بات ہے نا، جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ، چونکہ اللہ کے وہ محبوب اعظم ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کو جب درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو پہلے یہ خبر دے رہا ہے، اہمیت تاکہ واضح ہو جائے، رتبہ اور شان نبی پاک کا، مرتبہ اور مقام اس کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ کریم پہلے یہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ تو اس نبی کے اوپر صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ بات کر کے پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام پیش کرو، یہ حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے بغیر یہ کہنے کے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور حکم دے دینا، اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ کام کرے چونکہ حکم مل گیا۔ لیکن جہاں پہ یوں کہا جاتا ہے میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کرو یہ کام، تو اس سے اس کام کے اندر کرنے میں رغبت دلائی جا رہی ہے اور اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ یہ بڑا کوئی اہم کام ہے کہ حکم دینے والا جو ہے وہ اپنی بھی خبر دے رہا ہے، بتا رہا ہے یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت جو فرماتا ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ پہلے خبر دیتا ہے کہ مجھے محبت ہے، اور پھر حکم دیتا ہے لہذا اے جبرائیل تو بھی محبت کر۔ تو جب اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ تو بھی محبت کر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے بعد دیر نہیں کرتے محبت کرنے میں، دیر نہیں کرتے۔ اگلے لفظ ہے فَيُحِبُّ، فا کا لفظ ہے، اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے اس بندے سے، ہے وہ زمین پہ کسی مقام پہ ہے، یہاں پہ چونکہ بات ماضی کی بھی ہو رہی ہے، حال کی بھی ہو رہی ہے، مستقبل کی بھی، تو وہ جو اللہ کا بندہ ہے نا جس سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، وہ ظاہری طور پر وہ دنیا میں ہے وہ اللہ کا محبوب، تو وہ اللہ پاک اس سے بھی محبت کر رہے ہیں، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، مزار کے اندر ہے، اپنی قبر انور کے اندر ہے، تو پھر بھی وہ حضرت جبرائیل اس اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک بھی محبت کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں۔ فَيُحِبُّهُ جبرائیل، تو بس اسی وقت ہی حضرت جبرائیل وہ اس اللہ کے بندے سے، محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَيُحِبُّهُ یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے، جبکہ پہلے اس روایت میں اللہ نے محبت کر لی، ماضی کی بات تھی، تو اب جب یہ رب فرماتا ہے کہ لہذا تو بھی محبت کر،
تو ظاہر ہے اس کے بعد محبت شروع ہوتی ہے حضرت جبرائیل کی، اس لیے ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اس کے بعد مضارع کا صیغہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اور جب حضرت جبرائیل محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم نادى جبرائیل فی السماء۔ اللہ کریم کا آرڈر نہیں ہے کہ اے جبریل تو بھی محبت، اس روایت میں کہ تو بھی محبت کر اور دوسروں کو بھی کہے محبت کرو، یہ نہیں ہے یار، صرف حضرت جبرائیل کو ہی رب نے تو فرمایا ہے نا کہ اے جبرائیل اللہ کو فلاں سے محبت ہے، اللہ نے محبت کر لی لہذا تو بھی محبت کر۔ حکم تو صرف جبرائیل کو ہے، لیکن حضرت جبرائیل اس امر پہ عمل کرتے ہوئے محبت تو شروع کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب میں محبت کر رہا ہوں اور اللہ بھی محبت کر رہا ہے تو یہ باقی جو میرے مطاعت فرشتے ہیں یہ محبت سے خالی کیوں رہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پھر اعلان کر دیتے ہیں، منادی کرتے ہیں، کہاں پہ؟ فی السماء، آسمان میں اعلان ہو جاتا ہے، اور اعلان کرنے والا وہ ان کا سردار فرشتوں کا سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں، وہ منادی کرتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حوالہ، اچھا وہ بھی ڈائریکٹ حکم دے دیں تو وہ کافی ہے، چونکہ وہ سید ہیں، ان کے سردار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب کہیں گے کہ یہ کام کرو تو وہ کام کرنا ان پہ لازم ہے، اور وہ کام کرتے بھی ہیں جو بھی وہ حکم دے دے۔ لیکن حضرت جبرائیل بھی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے اس محبوب بندے کی عظمت کو اور مرتبہ اور مقام کو آشکار کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل کہ ان اللہ قد احب فلانا، بے شک اللہ نے فلاں بندے سے محبت کر لی، محبت کر لیے، فاحبوہ، لہذا تم بھی اس اللہ کے بندے سے کرو محبت، تم بھی کرو محبت۔ تو جو محبت والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولیوں سے محبت ہو، اللہ کے نبیوں سے محبت ہو، صالحین سے محبت ہو، تو وہ محبت والے وہ اتنے پہ اکتفا نہیں کرتے کہ بس ہم تو محبت کر رہے ہیں نا، اور کوئی کرتا ہے محبت تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے، بلکہ وہ محبت والے چاہتے یہ ہیں کہ جیسے ہم محبت کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی وہ دعوت دیتے ہیں کہ اس میں بھلا ہے تمہارا، تم بھی کرو محبت۔ حضرت ورنہ اللہ پاک محبت جب اس نے کر لی تو آگے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور کوئی محبت کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جب خود رب جس نے پیدا کیا ہے اپنے بندے کو وہ محبت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ یہ پیغام عام کر دوں میں اور سب کو بتا دوں کہ مجھے، حالانکہ یہ تو ہر بندے کا اپنا ایک معاملہ ہے محبت والا، لیکن اللہ پاک چاہتا یہ کہ سب محبت کریں۔ تو سلسلہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اپنی ذات سے، فرماتا ہے حوالہ پہلے اپنا دیتا ہے کہ میں نے محبت کر لی، پھر حکم دیتا ہے جبرائیل کو، تو اس کے بعد حضرت جبرائیل کا بڑا مقام ہے، تو جب حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار محبت کر رہے ہیں تو پھر وہ بندہ کوئی عام تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، بڑی شان عطا کی، تو حضرت جبرائیل بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل وہ باقی فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں آسمان میں، وہ کہتے ہیں اللہ نے فلاں سے محبت کی، تم بھی محبت کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمان والے وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آسمان والے مراد کیا ہے؟ فرشتے، فرشتے سارے وہ اس بندے سے محبت شروع کر لیتے ہیں، محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب محبت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر سلسلہ آسمانوں پہ ہی نہیں رہتا،
یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ پہلے آسمان والے یا دوسرے والے تیسرے والے، مطلقاً آسمان والے وہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب زمین پہ تو محبتیں بعد میں شروع ہوتی ہیں، اللہ کے اس محبوب اور مقرب بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں تو بعد میں آتی ہے، پہلے سلسلہ اوپر وہ بلندی پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ بھی محبت کر لی، حضرت جبرائیل نے بھی محبت کر لی، فرشتوں نے بھی محبت کر لی۔ اب اس کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اس بندے کی قبولیت کو اتار دیا جاتا ہے زمین والوں میں بھی۔ یہ بعد میں ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، زمین والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اس مقرب بندے سے محبت کرنا لگ جاتے ہیں، اور محبت کتنی کرتے ہیں وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محبت وہ پھر ایک زمانے تک نہیں، آئے دن اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی جاتی ہے محبت۔ ابھی آپ کے علم میں ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری، ان کا عرس مبارک ہوا تو کتنے لوگ باوجود اس کے کہ مخالفت کرنے والے، روکنے والے وہ بھی ہیں، لیکن محبت ایک ہے کہ وہ لوگوں کو کھینچ کے وہاں پہ لے جاتی ہے اور حاضری دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور وہ دعائیں مانگتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو کام ہیں جس کی شریعت میں ممانعت نہیں، ہر وہ کام جس کی اجازت ہے وہ کام کرنا چاہیے تاکہ محبت کا اظہار ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ اب ان ساری باتوں کو جب ملائیں تو یہ بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پرکھنا ہو کہ اللہ کو جس سے محبت ہے ہماری اس سے محبت ہے یا نہیں، تو تم یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کہ اس بندے سے جب محبت ہوتی ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جن جن کو اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے چنا ہے نا، ان میں ہمیں شامل کر لیے۔ یہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھو پہلے حضرت جبرائیل کو یہ بات کی، تو یہ قسمت والے ہوتے ہیں جن کو محبت کے معاملے میں شامل کیا جاتا ہے۔ رب نے محبت اپنے اس بندے سے کی ہے تو اس نے اپنی ذات پہ اس کو موقوف نہیں رکھا کہ بس میں نے محبت کی اور میں جانوں اور وہ جانے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی حضرت جبرائیل کو، چونکہ ان کا پہلے ہی بڑا مرتبہ اور شان ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ جو اتنی عزت والے پہلے ہی ہیں میں ان کو بھی شامل کر لوں، تو اللہ پاک نے کرم کیا حضرت جبرائیل پہ کہ ان کو بھی ساتھ ملا لیا، کہا یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس سے تو بھی محبت کر۔ اور پھر حضرت جبرائیل کچھ دیر کے بعد وہ تو محبت کرنے لگ گئے، اب حضرت جبرائیل نے یہ پسند کیا کہ یہ جو مجھے شرف مل گیا ہے، اللہ کے محبوب بندے سے مجھے محبت ہے، تو کیوں نہ باقی فرشتے بھی اس سے محبت کر لیں تاکہ ان کی بھی شان بڑھ جائے، یہ بھی اللہ کے محبوب بندے کے ساتھ ان سارے فرشتوں کا کنیکشن ہو جائے، تعلق جڑ جائے۔ تو وہ حضرت جبرائیل وہ آسمان پہ منادی کر دیتے ہیں، وہ سارے فرشتے ہی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب زمین پر بھی وہ جو چنے ہوئے خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ پاک اس اپنے محبوب بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو جو محبت کرتے ہیں نا اللہ کے ولیوں سے، سمجھیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو اپنے اس محبوب بندے کی محبت کے لیے چن لیے۔ اور چننا ہی یہ ایسے بندے جو ہیں ان کی نجات کے لیے کافی ہے، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ جب رب نے اس دنیا میں اپنے محبوب بندے کی محبت کے لیے ہمارے عام بندوں میں سے لوگوں کو چن لیا اور ان کے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے نظر رحمت رب کی یہ ان بندوں کے
اللہ کے مقرب بندوں سے محبت رکھنے والوں کو اللہ پاک نے وہ اپنی نظر رحمت سے نواز دے، ان کا بیڑا پار دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ تو یہ ہر ایک کی قسمت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ حدیث پاک امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، لوگ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں اور بڑی باتیں بھی اس سے میں نکالتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک اس میں تو اللہ کے ایک ولی کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس میں تو پتہ نہیں جو بھی اللہ کے محبوب ہیں ہر محبوب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص ہی نہیں، وہ حضور غوث اعظم ہوں، حضرت مجدد الثانی ہوں، اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی ہوں، تو جو بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، تو جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ سب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ محبت والی باتیں یہ تو اللہ پاک کو پسند ہیں، اس لیے ان کا وہ یہاں پہ ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ اب اس سے اگلی حدیث پاک اس کو ذکر کروں گا، اور اسی طریقے سے ہی ایک حدیث پاک وہ ایک اور مقام پہ ہے، اس کا ذکر آج کی اس نشست میں ہوگا۔ اگلی حدیث پاک وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی باب کے تحت، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ پہلے وہ جو اللہ کے محبوب بندے تھے ان کا ذکر ہوا، اب اس میں عام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ محبت، وہ محبت کا معاملہ تو ہوگا لیکن یہ ابتدائی جو سٹیج ہوتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فرشتے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، تمہارے اندر یکے بعد دیگرے فرشتے آتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے فرشتوں کا۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ کچھ فرشتے رات کو تمہارے پاس آتے ہیں، کچھ فرشتے دن کو تمہارے پاس آتے ہیں۔ اور اب وہ جو رات والے فرشتے آتے ہیں وہ تمہارے پاس رات کو ٹھہرے رہتے ہیں، کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو دن کو آتے ہیں، وہ سارا دن تمہارے ساتھ رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے وہ آتے رہتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ۔ نماز عصر اور نماز فجر میں وہ جمع ہوتے ہیں، وہ دن والے فرشتے بھی رات والے فرشتے بھی ان دو نمازوں میں جمع رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جب مثلا فجر کی نماز ہے تو وہ جو رات والے فرشتے تھے وہ موجود ہوں، جب نماز مکمل ہو جائے تو وہ فرشتے جائیں اور دن والے فرشتے آ جائیں، یا جب نماز کو شروع کریں تو رات والے فرشتے چلے جائیں اور دن والے فرشتے وہ شامل ہو جائیں، پاس آ جائیں، اور نماز جب یہ پڑھ رہے تو اس نماز کے دوران وہ دن والے فرشتے حاضر رہیں۔ ایسی بات نہیں، بلکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو دو نمازیں ہیں نا، ان نمازوں کی حالت میں دن والے فرشتے بھی رہتے ہیں، رات والے فرشتے بھی رہتے ہیں، یہ جمع رہتے ہیں۔ باقی وقتوں میں یا دن والے ہوتے ہیں یا رات والے، لیکن یہ دو وقت ایسے ہیں کہ فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے رات والے فرشتے جو ساتھ رہے، اب جب نماز کو شروع کیا تو وہ جاتے نہیں، وہ رہتے ہیں، اور جو دن والے فرشتے ہیں وہ پہلے ہی آ جاتے ہیں، اور یہ نماز مکمل جب پڑھتا ہے اس دوران وہ فرشتے رات والے بھی رہتے ہیں، دن والے بھی رہتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ نیکیاں لکھتے ہیں نا، تو وہ پھر ڈیوٹی بدل جاتی ہے، لیکن اتنی دیر تک وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزار چکے تھے، جب نماز مکمل ہو گئی تو وہ فرشتے تمہارے سلام پھیرنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
وہ فرشتے جو ساری رات تمہارے پاس رہے تھے، وہ فرشتے جاتے ہیں رب کے حضور، پیش ہوتے ہیں. جب پیش ہوتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اور وہ پوچھنا اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، وہ جانتا نہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے. یہ نبی پاک خود فرما رہے ہیں حالانکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جاننے کے باوجود وہ پوچھتا ہے اپنے بندوں سے، ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں. کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، کیسے چھوڑ کے آئے ہو؟ جب تم آئے تھے تو میرے بندے وہ کیا کر رہے تھے؟ جن بندوں کے پاس سے تم آئے ہو وہ کیا کر رہے تھے؟ کیف ترکتم عبادی، تو وہ جواب میں کہتے ہیں فیقولون ترکناہم، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نمازی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم یہ اس حال میں ان کو چھوڑ کے آئے. وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم ان کے پاس گئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ابتدائی رپورٹ بھی دے دیتے ہیں، آخری بھی. وہ رب کے حضور، رب نے تو صرف اتنا پوچھتا ہے نا اللہ پاک کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا، یعنی جب آئے ہو میرے بندوں کے پاس سے اس وقت وہ کیا کر رہے تھے. سوال تو اتنا ہی ہے نا، لیکن فرشتے جو ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ جو رب پوچھ رہا ہے نا وہ تو جانتا ہے. تو اللہ پاک یہ ہم سے سننا چاہتا ہے اپنے بندوں کی تعریف، کہ میرے بندوں کی جو میری نماز پڑھتے ہیں یہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں، ذکر خیر کریں اچھے لفظوں میں. اچھے بندوں کا، رب کے مقرب بندوں کا، نمازیوں کا، اچھے لوگوں کا اچھے لفظوں میں ذکر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور جو گستاخیاں کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، تو اس کا مفہوم مخالف آپ خود سمجھ سکتے ہیں اللہ کو وہ کس قدر وہ ناپسند ہوں گے. تو اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ کچھ تعریف سنیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں سے باوجود جاننے کے تم چھوڑا کیسے میرے بندوں کو، جب آئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے. سوال تو یہ ہے، لیکن وہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب کو پیار ہے اپنے بندوں سے اس لیے پوچھ رہے ہیں. تو وہ جواب میں صرف یہ نہیں بتاتے کہ ہم جب آئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں مولا جب ہم گئے تھے نا ان کے پاس تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب ہم گئے تھے تو وہ کب گئے تھے؟ عصر کی نماز کے وقت. تو وہ رات جو گزار کے صبح کی نماز میں شامل تھے، اور وہ جب واپس گئے اللہ پاک نے پوچھا کیف ترکتم عبادی، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم ان کے پاس گئے ہیں اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. مولا جب گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ جب آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ وہ فرشتے کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی یہ ایک بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب الدعوات ہے، اس کے اندر کتاب الدعوات یہ ہے جو 26واں بخاری شریف کی یہ دوسری جلد ہے. اس کے اندر باب ہے باب فضل ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کا باب. اور یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اس حدیث پاک کے راوی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو آج کی جو 3 حدیثیں میں نے ذکر کی اور کر رہا ہوں، یہ تینوں کی تینوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اس میں کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، جو راستوں میں طواف کرتے ہیں.
جو گلیوں میں، راستوں میں، مختلف بازاروں میں وہ چکر لگاتے ہیں. یطوفون فی الطرق، طواف جانتے ہیں نا، پھرنے کو کہتے ہیں، چکر لگانا. اور جو بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا ہے وہ بھی چکر لگائے جاتے ہیں. یطوفون فی الطرق، گلیوں میں. مسجد کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ تو گلیوں میں چکر لگاتے ہیں. اور صرف مسجدوں کے دروازوں پہ ہی نہیں آتے دیکھتے آ کے کہ اندر کون ہے، بلکہ وہ گھروں کو بھی دیکھتے ہیں کس گھر میں کیا ہو رہا ہے. ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ چکر لگاتے رہتے ہیں راستوں میں. اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار میں، باب فضل مجالس ذکر کے اندر. اور کچھ تھوڑے تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری حدیث پاک وہاں بھی ہے. اور اس میں یہ الفاظ بھی آئے کہ فضلا، کہ وہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا. ان للہ ملائکۃ سیارہ، وہاں پہ الفاظ یہ ہیں مسلم شریف میں کہ وہ تو خوب چلنے والے ہیں، سیارے ہیں، اور وہ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں، بس ایک ہی ان کی ڈیوٹی ہے یہی، اس کے علاوہ وہ کوئی اور کام کرتے ہی نہیں ہیں. اور یہاں پہ وہ الفاظ تو نہیں، لیکن یہ بتا دیا اس روایت میں کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو راستوں اور گلیوں میں چکر لگاتے ہیں اور چکر لگاتے رہتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں چکر لگا کے؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اللہ والوں کو وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، جب ان کو کوئی قوم ایسی مل جائے، کوئی مجمع، کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی ایسی ان کو مل جائے، کچھ لوگ ایسے مل جائیں کہ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، یذکرون اللہ. تو اب وہ جو فرشتے ہیں نا، وہ ایک ایک ہی، دو دو نہیں ایسے جاتے. جہاں ملائکہ کی بات ہو رہی ہے نا، وہ پوری جماعت، فوج ہوتی ہے، اور وہ فرشتے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی قوم ایسی مل جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں، کوئی محفل ایسی مل جاتی ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر تنادوا ہلموا الی حاجتکم، وہ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اب دوسرے فرشتوں کو آوازیں دیتے ہیں جو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، آؤ الی حاجتکم، اور جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے ادھر پورا ہوگا، ادھر آؤ. تو وہ آواز دے کے بلا لیتے ہیں سب کو. تنادوا ہلموا الی حاجتکم، وہ آواز دیتے ہیں، وہ پکارتے ہیں کہ آؤ تمہارا کام یہاں پہ. وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ اپنے پروں کے ساتھ ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، سایہ فگن ہو جاتے ہیں آسمان تک، ایک دوسرے کے اوپر، فرشتے ہی فرشتے، قطار ان کی وہ ہوتی ہے، پوری محفل کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں سایہ فگن، اور وہ آسمان تک تا حد نگاہ وہ فرشتے جو ہیں ان کو اپنے پروں کے ساتھ لپیٹے ہوتے ہیں، گھیرے ہوتے ہیں. اور آسمان کون سا؟ پہلا آسمان. لیکن پہلا آسمان ہمیں بظاہر تو لگتا ہے نا یہ، تو آپ ہوائی جہاز پہ بھی جائیں تو آسمان تک نہیں پہنچتے، نیچے ہی ہوتے ہیں. تو وہ آسمان دنیا تک وہ فرشتے ہوتے ہیں. قال، پھر آگے راوی نبی پاک فرماتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اب یہ فرشتے ہی فرشتے ہیں، پس ان کا رب جو ہے وہ پھر ان سے سوال کرتا ہے. جن سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں،
ان کا ذکر کرنا بھی تو اس کو پیارا لگتا ہے نا، اس لیے اللہ پاک بھی پوچھتا ہے کہ کوئی بات چھیڑ دے کن کی، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ۔ یہاں بھی الفاظ ایسے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، حال یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ ان فرشتوں سے زیادہ جاننے والا ہے، اسے ہے علم کہ وہ بندے کیا کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو پتہ ہے، بلکہ اللہ کو ان فرشتوں سے زیادہ پتہ ہے۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي، اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، کیا پوچھتا ہے؟ اللہ پاک پوچھتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ تیرا بندہ یوں کہہ رہا تھا۔ یہاں یہ دو نسخے ہیں، بعض میں بندہ کہہ رہا تھا ایک ہی بات ہے، اور بعض وہ نسخوں میں یقولون ہے، چونکہ وہ کافی سارے ہیں ذکر کرنے والے، تو وہ کہتا ہے فرشتہ ایک، وہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے ہاں کہ یسبحونک، وہ تو تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، یا تو سارے ہی فرشتے، رب جب ان سارے فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، تو وہ سارے ہی فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اگر یہاں پہ یقولون ہو اور ایک نسخے میں یقول ہے تو اس کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ رب پوچھتا تو سارے فرشتوں سے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لیکن جب جواب دیتے ہیں تو ایک فرشتہ بول کے رب کو جواب دیتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ ادب کا تقاضا بھی ہے، جب کسی مجمع سے بہت ساری تعداد ہو، اس سے سوال کیا جائے بتاؤ، تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہی جواب دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ایک ہی جواب دے دے، ایک کا جواب دینا ہی وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں، نسخے دونوں طرح کے ہیں، یقولو بھی آتا ہے، یقولون بھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ وہ کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، کہ وہ تیرے بندے جو ہیں وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ تو الحمدللہ 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 کہہ رہے تھے، وہ تو تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے، وہ یہ فرشتے کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فیقول، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ فرماتا ہے حل رعونی، کیا انہوں نے میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ میرے بندوں نے کیا مجھے دیکھا ہے کہ وہ میری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، میری حمد بیان کرتے ہیں، میری وہ تعریفیں کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ حل رعونی، تو وہ جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا لا، دیکھا تو نہیں، واللہ ما رعوکا، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے دیکھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تم یہ تو بتاؤ کیفا لو رعونی، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ جو میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، میری تکبیر بیان کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں تو ان کا یہ حال ہے، اور اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جواب میں وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو راؤ کا، اگر وہ بندے تجھے دیکھ لیں تو کانو اشد لکا عبادتاً و اشد لکا تمجیداً و اکثر لکا تسبیحاً، مولا وہ پھر تیری عبادت تو اور زیادہ کریں گے اور تیری تمجید بزرگی بیان بہت ہی زیادہ کریں گے اور تیری تسبیح کو اور بڑھا لیں گے۔
یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اب یہ بتاؤ فما یسألون، وہ کوئی سوال بھی مجھ سے مانگ بھی رہے تھے؟ جب صرف وہ میری تسبیح بیان کر رہے تھے، کچھ سوال بھی کر رہے تھے، دعا بھی کوئی مانگی، کچھ مانگتے بھی ہیں یا مانگتے کچھ بھی نہیں؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں جب اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ ما یسألون، وہ کیا سوال کرتے ہیں، مانگتے کیا ہیں؟ تو جواب میں وہ فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اسألک الجنہ، مولا تو جنت عطا کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حل رأوہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کہ وہ جنت مانگ رہے ہیں؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم اے میرے رب ما رأوہا، انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فکیف لو انہم رأوہا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ مانگ رہے ہیں تو پھر ان کا مانگنا کیسا ہوگا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں لو انہم رأوہا، اگر وہ دیکھ رہے ہیں جنت کو تو کانو اشد علیہا حرصا و اشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبتا، کہ پھر تو وہ شدید ترین حریص ہو جائیں جنت کے، بڑی حرص کریں اور ان کی طلب بڑھ جائے اور رغبت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، اچھا وہ کسی شے سے پناہ بھی مانگتے ہیں؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں من النار، وہ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا، آگ کو دیکھے، دوزخ کی آگ؟ وہ جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں لا نہیں، واللہ یا رب ما رأوها، اللہ کی قسم اے میرے رب انہوں نے تو نہیں دیکھا دوزخ کی آگ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ دوزخ کی آگ کو دیکھ لیں تو پھر بتاؤ ان کا حال کیا ہوگا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں فرشتے، عرض کرتے ہیں لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد منها مخافتا، پھر تو وہ اس سے بہت فرار ہونے لگ جائیں، بہت زیادہ بھاگنے لگ جائیں اور بہت ہی زیادہ ڈرنے لگ جائیں، اگر وہ دیکھ لیں تو بڑے ہی ڈرنے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ساری باتیں ہو جانے کے بعد فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ، اے فرشتو بس اب میں تم کو اپنا گواہ بناتا ہوں، میرے گواہ بن جاؤ۔ فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، بے شک میں نے ان کو بخش دیا، بے شک میں نے ان کو ضرور بخش دیا۔ قد غفرت لهم، جب رب یہ فرماتا ہے نا کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا، تو وہ ایک فرشتہ فرشتوں میں سے وہ یہ عرض کرتا ہے مولا فیہم فلان، ان بندوں کے اندر ایک ایسا بھی تھا لیس منہم، جو ان میں سے نہیں تھا، ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، انما جاء لحاجت، وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، اسے کوئی کام تھا، کسی بندے سے کام تھا، وہ ادھر آیا تھا اور وہ اپنے کام کے لیے وہیں پہ بیٹھ گیا تھا، اور وہ ذکر تو نہیں کرتا رہا تھا لیکن ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت جواب میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اللہ کریم فرماتا ہے یہ ہم نشین
یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کے پاس آنے والا، لوگ روکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جاؤ، اللہ کریم فرماتا ہے ان کے پاس آ کے بیٹھ جانے والا وہ بھی شقی نہیں ہوتا، وہ محروم نہیں رہتا میری رحمت سے۔ اللہ یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی بخش دیا، لیکن مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں یہ لفظ بھی ہیں کہ جب وہ فرشتے، ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مولا ایک بندہ وہاں پہ آیا تھا، اس کو اپنا ایک کام تھا، تو اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، اور پھر فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ایسے ہیں بیٹھنے والے لوگ، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ، کہ بس ان کے پاس بیٹھنے والا وہ کبھی شقی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت سعادت مندی وہ ان کے مقدر میں کر دیتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو برصورت یہ الفاظ مختلف یہاں پہ ذکر ہوئے، یسبحون کا، وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے آئے کہ وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اور بعض روایتوں کے اندر الفاظ یوں آئے ہیں، راوی الگ الگ ہیں، بعض میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے گزرے تھے، وہ فرشتے کہتے ہیں ہم ان کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق وہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ہم زمین پر تیرے کچھ بندے ہیں، ان تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے اور تیری تکبیر، تیری تحلیل، تیری حمد وہ کر رہے تھے، اور تجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے، سوال بھی کر رہے تھے۔ اور حضرت انس کی جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں وہ تیری نعمتوں کو عظیم جانتے تھے، اور وہ تیری کتاب کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور وہ تیرے نبی پر درود بھیجتے تھے، اور وہ تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے سوال بھی کرتے تھے، مانگتے بھی تھے۔ تو ان سارے جو طریقے ہیں، مختلف روایتیں، مختلف طرق سے یہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں، تو ان ساروں کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ ساری اپنی اپنی جگہ پہ باتیں درست ہیں۔ ذکر کی مجلس، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور وہ اللہ کا ذکر جو بھی قسم ہو، تسبیح ہو رہی ہو، تکبیر ہو رہی ہو، حمد و ثنا ہو رہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو، ہم بخاری شریف یہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ فتح الباری بخاری شریف کی شرح کے اندر انہوں نے بات لکھی، وفی دخول قراءۃ الحدیث، حدیث کو پڑھیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے، ومدارسۃ العلم الشرعی، اور شرعی مسائل علم پڑھنا پڑھانا جو ہے، درس و تدریس، وہ بھی اس میں شامل ہے، ومذاکرہ، اور ذکر کرنا، یہ باتیں، والاجتماع علی صلاۃ النافلہ، نفلی نماز کے لیے بھی جمع ہو جانا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو بہر صورت اللہ رب العزت وہ سب کو نواز دیتے ہیں جو بھی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ان احادیث سے بات واضح ہو رہی ہے نا کہ رب کیسے ذکر کرتے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، فرشتوں کو خود ہی بھیجتا ہے، پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، جاننے کے باوجود، اور پھر ان اپنے بندوں کی باتیں فرشتوں سے کر رہا ہوتا ہے اور ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے بخش دیا۔ یہ باتیں رب کرتے ہیں، فرشتوں سے کرتے ہیں، بندوں کو تو خبر ہی نہیں، بندے تو اللہ کی ذکر کر رہے ہیں نا۔ تو لوگ نبی پاک کے علم پہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو فلاں شے کا علم نہیں، فلاں شے کا علم نہیں،
جو باتیں رب کر رہا ہے فرشتوں سے، وہ ساری باتیں اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں یہ نبی پاک نے بیان کی ہے تو ہم تک پہنچی ہے نا۔ تو نبی پاک تو ان چیزوں کو جان رہے ہیں کہ جو رب باتیں کر رہا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک کو فلاں شے کا علم نہیں، فلاں کا نہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے جو رب کہتے ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے اپنے محبوب کے بارے؟ علامہ کا معلوم تکن تعلم، اے پیارے حبیب جو کچھ بھی آپ کے علم میں نہیں تھا نا، اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا ہے۔ وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے، ان کی صحبت، ان کی معیت، ان کا قرب اور ان کی رفاقت ہمیں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے پاک پروردگار ہمیں صالحین میں شامل فرما اور سب کو جنت میں داخل فرما لے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم